قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق اور نسبت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، سورۃ البقرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں ایک ہی رات میں بیت العزت کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسی بات کی طرف قرآن کریم نے بھی رہنمائی کی ہے۔ ہم نے اس کتاب قرآن کریم کو اتارا شب قدر میں، سورۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ایک برکت کی رات میں، سورۃ الدخان۔ حضرت عبید بن عمیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ وحی کی ابتدا اور نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ مسند میں واصلہ بن اسقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں اتارے گئے اور تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو اور قرآن پاک 24 رمضان کو نازل ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت اور اسے سمجھنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے دیگر اسلاف و اکابر کا یہی معمول تھا کہ وہ اسی مہینے میں باقی ہر قسم کے معمولات تقریباً ختم فرما دیتے تھے اور صرف قرآن پاک کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن پاک کا ایک دور کرتے تھے، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کے 2 دور مکمل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی راتوں میں دوسرے مہینوں کی راتوں کی نسبت طویل قرات فرمایا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معزز و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد، رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی تدفین کے وقت ان میں سے 2 صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے، میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اس حدیث کو امام مالک، حاکم اور ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ قارئین کرام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام تو اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن تلاوت میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آئیے آج ان غلطیوں کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ 1، بغیر تعوذ اور تسمیہ کے پڑھنا۔ یاد رہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مخارج صحیح سے ادا نہ کرنا۔ نمبر 3، تلاوت کرنے میں رموز و اوقاف کا خیال نہ رکھنا۔ نمبر 4، تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہ پڑھنا۔ نمبر 5، جلدی جلدی قرآن پڑھنا۔ نمبر 6، بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنا کہ آس پاس کے لوگ ڈسٹرب ہوں۔ نمبر 7، سجدہ تلاوت چھوڑ دینا۔ سجدہ تلاوت واجب ہے، اور جب دوران تلاوت سجدہ کو چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اس وقت نہیں کر سکتے تو بعد میں لازمی کریں۔ مصحف کو چھوڑ کر موبائل فون یا لیپ ٹاپ میں دیکھ کر پڑھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن صرف مجبوری کی حالت میں۔ لیکن زیادہ بہتر اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو کتاب کی شکل میں ہے، اسی سے تلاوت کی جائے۔ نمبر 9، تلاوت کے دوران گفتگو کرنا، غفلت برتنا یا نیند لگ رہی ہو اس حالت میں پڑھنا۔ نمبر 10، بغیر آواز کے تلاوت کرنا یا صرف اپنے من میں پڑھنا، یعنی بغیر زبان کی حرکت کے تلاوت کرنا۔ نمبر 11، اچھی آواز ترنم سے نہ پڑھنا۔ نمبر 12، کلمات کو درست نہ پڑھنا، لفظی غلطی کرنا، زیر کو زبر اور زبر کو زیر پڑھ دینا وغیرہ۔ یہ کچھ غلطیاں ہیں جو عام طور پر تلاوت کے دوران اکثر لوگوں سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا قرآن کے پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کا مکمل آداب کا لحاظ رکھیں، اور قرآن پڑھتے وقت یہ احساس رکھیں کہ ہم اللہ کی کتاب تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے اس کا غیر معمولی اہتمام کرنا، تعظیم بجا لانا ہر مسلم کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔